أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. أخرجه الترمذي رحمه الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے اس نظام دنیا کو بہت خوبصورت لیکن بہت عارضی پیدا فرمایا ہے. دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ چند روزہ ہے. دنیا اور دنیا کی چیزوں میں دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. اللہ جب دنیا کا ذکر کرتا ہے تو فرماتے ہیں: متاع الدنیا قلیل. دنیا کا سارا ساز و سامان چند روزہ ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بڑھ کر ہے، بہت کچھ ہے. دنیا اور دنیا کی چیزیں، دنیا اور دنیا کی مخلوقات، دنیا اور دنیا کی نعمتیں، دنیا اور دنیا کی سلطنتیں. الا کل شیء ہالک الا وجہہ. سوائے اللہ تعالیٰ کے سب ملوک و سلاطین، اختیار اور اقتدار، خوشی اور عزت چند روزہ ہے. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فیصلہ صرف خدا کی شان کے لائق ہے اور وہی سب کو لوٹنا ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. جو یہاں آئے ہیں وہ نہیں ہوں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ رہے گا اور اللہ جن چیزوں کو چاہے گا وہ رہے گی، کیونکہ واقعی وہ عزت اور شان والے خدا ہے. دنیا عجیب ہے، بڑی سرسبز ہو جاتی ہے، بڑے خوشنما لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور پھولوں سے لدے ہوئے باغیچے. لیکن چند دنوں کے بعد دیکھو وہ سلطنتیں اجڑ گئی ہوگی، وہ مکانات کھنڈرات ہو چکے ہوں گے، وہ اقتدار و اختیار والے بے اختیار ہو چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے.
اور وہ پھلدار اور پھولدار نہیں ہوں گے اور اس کی جگہ جاڑی دار ہوں گے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. یہ زمانے جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر ہے. آپ اس شاعر کی عقل مانتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ لبید نے جو شعر کہا ہے بہت کام کا ہے. زمانے جاہلیت کا آدمی ہے. بعض لوگ جاہلیت اور کفر میں بھی عقل کے خزانے ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ اسلام اور ایمان میں بھی ایک ٹکے کے توانی کے نہیں ہوتے، بیکار ہوتے، فضول لوگ. یہ ایک جاہلی شاعر ہے اور اس نے اشعار کہے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ یہاں کی ہر خوشی عنقریب ختم ہو جائے گی، یہاں کی ہر نعمت چند دن میں اجڑ جائے گی، یہاں کے ہر باغ اور بہار عنقریب اجڑ کر خزان میں تبدیل ہو جائے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کام آنے والے نہیں ہے. وکل نعیم لا محالۃ زائل. جس گھر سے کبھی شادی کا پروگرام ہو، چند دن بعد دیکھو وہاں سے جنازہ نکل رہا ہے. جہاں شادمانیاں بجتی ہے، رقص سرور کی محافل سجتی ہے، وہاں ماتم کدے اور آہ فغاں کا ماحول دیکھا جاتا ہے. یہاں مہے چست چومی بگزرد، بخت و تخت و امر و نحیو گیر و دار. آئے شیخ سعدی. یہاں مہے چست چومی بگزرد، یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. بخت و تخت و امر و نحیو گیر و دار. یہ سلطنت اقتدار اور آہ و بغت گنگرج، یہ جتنی حیثیتیں ہیں یہ سب مٹی میں مل جائے گی. پھر ان کو ملک میں آنا بھی نصیب نہیں ہوگا. آ کر دھکے کھا کر واپس کر دیے جائیں گے. زمین ان کو قبول نہیں کرے گی. وضاقت علیہم الارض بما رحبت. اللہ کی بڑی زمین ان پر تنگ ہو جائے گی. دنیا اور دنیا کی چیزوں پر اعتماد نہ کرنا. جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بد بس. اے بھائی، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تو رہتی نہیں، لہذا اعتماد بھی دنیا پیدا کرنے والے پر کرنا. مکن تک ابر ملک پائے و پشت، مکن تک ابر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چوت پرور کشت. دنیا اور دنیا کی شان اور وجاہت اور حشمت پر باور نہ کرنا.
آپ جیسے بڑوں کو پالا پھوسا، وزیر بنایا، صدر بنایا، بڑا صدر، بڑا زبردست آہو بھگت والا، اور پھر اس کے گلے میں پھندا ڈالا۔ چو آہنگ رفتر کند جان پائے، چبر تخت مردل چبر روئے خاک۔ جب موت آنے لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ شاہانہ تخت پر ہے یا فقیروں کی مٹی پر پڑا ہوا ہے، موت ہر حال میں آنے والی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں تم ہوں گے موت تمہیں وہیں دبا لے گی۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ بڑے مضبوط قلعے میں اور مضبوط عمارات اور لوہے اور فولاد کے پنجروں میں کیوں بند نہ ہو۔ وَإِمَادَ نَصِبَاتِ اخْتَوْقَا، نصیب زمان دلار مل سرزینہ۔ ایک عقلمند شاعر کہتا ہے میں نے بچنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ لگی رہی۔ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، کون موت پر راضی؟ کوئی شخص بھی مرنے پر تو راضی نہیں ہو سکتا، دو وجہ سے۔ ایک تو حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی حیات موت سے بہتر ہے، لعلہ ان یزداد خیرا، ہو سکتا ہے اور نیکی کر لے، اور کچھ بھی نہ ہو تو توبہ و استغفار تو پلک پر بھی ہوتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس آخری چند دن جو اس کو مزید ملے اس میں وہ اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو ضروری ہے۔ اللہ، موت تو فنا ہے، دنیا کا زوال ہے، حیات اور صحت کا انہدام ہے۔ موت پر رضامند ہونا دو وجہ سے درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ مومن کی زندگی جب تک وہ جیے توبے کے لیے، استغفار کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، اور یہ کام اس سے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ صحت کے زمانے میں حساب سخت ہوتا ہے۔ یہ سجدہ کیسے کیا، یہ ہاتھ کیسے باندھے، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جیسے چاہو پڑھو، نرمی ہو جاتی ہے، کنسیشن ہو جاتا ہے۔ ہمارا خبردار روزے رکھنے فرض ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر کوئی واقعی بیمار ہو اور سفر میں ہو تو وہ پھر کبھی رکھ لے۔ تو دیکھو فرضیت کو اٹھا لیا عذر کی وجہ سے۔ اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صحت میں اچھے اعمال کرتا ہو اور اقامت میں اور حضر میں اپنے گھر بار پر جب رہتا ہو اور نیکیاں انجام دیتا ہو، سفر کی وجہ سے جب ان نیکیوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے یا بیماری کی وجہ سے جب ان اعمال میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور اقامت کا اجر اور ثواب بدستور کر دیتا ہے۔
یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور اس کا احسان ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ سے مانگی نہیں جائے گی، لیکن جب آ جائے ایمان کے ساتھ، توبے کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تو مومن کے لیے اعلی درجات کے باعث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس طرح خزان میں پتجھڑ میں پتے گرتے ہیں اور ڈنٹل بالکل ٹہنیاں صاف ستھری رہ جاتی ہے، آپ نے فرمایا اس طرح تمہاری بیماریوں میں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مشہور واقعہ ہے کہ دو بھائی تھے یا دو ساتھی تھے، وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور کام کرتے تھے اور اچھے اعمال کرتے تھے۔ ان میں ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد ویسے فوت ہو گیا، لیکن دیکھا گیا کہ وہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس کے درجے عالی ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے اور وہ جنت میں اونچے درجات کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جب پوچھا گیا، کیونکہ اسلام میں شہید کا بہت بڑا مقام ہے، نبی کی موت کے بعد بڑی موت شہید کی ہے، تو ان لوگوں کو جن کو یہ واقعہ معلوم ہوا تھا کہ بعد میں 1 سال بعد جو مرا ہے اس کا درجہ بہت اونچا ہے، آپ نے فرمایا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے شہادت تو دونوں کو دی ہے، وہ پہلے شہید ہے یہ بعد میں شہید ہے، اور اس نے درمیان میں جو نیکیاں کی ہے یہ اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقامات و منازل زیادہ دے دی، اس لیے یہ اس سے اونچا ہو گیا۔ شہادت 25 قسم کی ہے، دوسری روایات میں ہے کہ 45 قسمیں ہیں، تیسری روایت میں ہے کہ شہید کے 55 مقامات ہیں، اور آخری فیصلہ یہ ہے کہ 60۔ درجات بعضها فوق بعض، حدیث میں ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر بار پر مریں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام ان کی موت پر آفرین کہیں گے کہ ایسی غیرت کی موت، ایسی بہترین موت، ایسے شرف و عزت کی موت جو مومن کو نصیب ہوئی ہے، بڑے اجر اور مقام کی موت۔ اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں مارا جائے تو شہید ہو۔ امام بخاری نے کتاب الجہاد میں باب قائم کیا ہے، باب لا یقال فلان شہید، ہر شخص کو شہید شہید کہنا یہ تو اب سیاست ہے۔ شہید کون نہیں ہے؟ جس کی سیاسی پارٹی نہیں، اور جس کی سیاسی پارٹی ہے وہ کسی کے گھر میں آدھا باہر آدھا اندر مر جائے تب بھی شہید، شراب خانے میں مر جائے کسی چوکری کے ساتھ، ہم آغوش ہو کر کے روح دے دیں شہید ہے، کیوں؟ اس کی پارٹی ہے، اخبار میں بیان دے دے گی شہید ہو جائے۔ اور ہر ایک جو مرتا ہے شہید اسلام، شہید اسلام، شہید اسلام۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبہ کس منہ کو جاؤ گے غالب۔ شہادت کے مقام کی توہین، اسے برباد کرنا، نقصانات پہنچانا کمکل قوم کا کام ہے۔ قدیم زمانے میں شہید ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ اہل علم کرتے تھے، اہل علم فیصلہ کرتے تھے، اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ
تدفین سے پہلے یا تدفین کے بعد قبر پر اس ملک اور علاقے کا سب سے بڑا عالم وہ وہاں دلائل دے کے بتاتا تھا کہ ان وجوہات سے یہ شخص شہید ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص مر گیا اور وہ بہت بڑا سود خور تھا. اس کا نام ہی تھا سود خور. اتنا سود کھایا تھا کہ سود خور کہلاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ علماء غریب کیا کریں. کہتے ادھر ڈانگے ادھر پڑانگے. لوگوں کو کچھ کہے تو لوگ کہیں گے ہمارے مردے کو برباد کر دیں، اور اگر مردے کا ساتھ دے تو شرائع خطرے میں پڑتے ہیں. علم کا اظہار اس کے لیے بھی طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے. اگر علم کا اظہار ہو اور طاقت نہ ہو تو امتحان شدید آ جائے. مجھ سے ایک جگہ جلسے میں پوچھا گیا کہ جن فوجیوں نے مسجد پر اٹیک کیا ہے اور اندر جا کے طالب علموں کو مارا ہے وہ کیسے؟ میں کتنا آسان سوال بنایا. میں نے کہا یہ فوجی خود گئے تھے یا کسی کے کہنے سے گئے تھے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اس کے متعلق کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اس لیے کہ وہ توانا ہے، وہ تو مر گئے. لیکن جس کے حکم اور کہنے کی یہ تعمیل ہوئی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ امر قتل بھی قتل ہے، کوئی کسی کو کہے کہ اس کو مارے تو یہ کہنے والا بھی قاتل ہے. دنیا عجیب ہے. یہاں ضعف کے ساتھ کمزوری کے ساتھ مسائل نہیں چل سکتے. یہاں قوت اور توانائی کے ساتھ مسائل چلتے ہیں. جب جہاد کا زور و شور تھا تو مجاہدین آؤ بگت ان کی ہوتی تھی. جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ تک 35 جگہ افغانیوں کو اتارتے تھے اور ان کو شربت پلاتے تھے. عرب. اور اب کوئی افغانی نظر آ جائے تو اس کا چمڑا اتارتے ہیں، کیونکہ وہ جہاد سعودی حکومت یا دیگر حکومتیں اپنے بڑے ابا کے حکم پہ لڑ رہی تھی. اگر ان میں ہمت اور غیرت ہوتی تو یہ کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ تو مرکز اسلام ہے. اس لیے آج افغان جرگے میں ہمارے وہ معذور وزیر اعظم نے جو ایک چکمکے میں وزیر اعظم بنا ہے، اس نے بیان دیا ہے کہ سرحدات پر جہاد کی وجہ سے بدامنی ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے. جہاد کے بارے میں بھی کوئی افسر بیان دے سکتا اس کے خلاف. دنیا بہت ہی فتنے کی جگہ ہے، تباہی کی جگہ ہے. اور بہت تعجب ہے کہ یہ لوگ چند روزہ افسران ہوتے ہیں. جس کا سب سے بڑا توانا آدمی ہے وہ خطرے میں، وہ ایک بگوڑی عورت کے انچل میں اپنا منہ چھپاتا ہے کہ مجھے جگہ دے دیا. تو ایک مرد جب عورت کو کہے کہ میں آپ کے دوپٹے کے نیچے سر چھپاتا ہوں، مجھے راستہ چاہیے، وہ دوسروں کے سامنے سینہ نکال کر کے ایک بگوڑی عورت جس نے اپنی سیاست میں باپ کو پھانسی کروایا،
خامن ان کو جیلوں میں بھجوایا، ماں کو لائن آؤٹ کروایا، پوری پارٹی کو تس نس کروایا، سارے بھائیوں کو قتل کروایا۔ اس کی ایسی ناکام سیاست کی تاریخ میں گنی گئی۔ اس کے بھی ماننے والے ہیں، وہ بھی روٹی کھاتے ہیں، سالن، گھاس نہیں کھاتے، نہ زمین کے مٹی چاٹتے، انسانی شکل میں۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں کہا ہے کہ لوگ اب بھی فرعون کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لوگ اتنے بے ضمیر ہیں، لیکن فرعون جیسی ہمت کسی میں نہیں ہے جو اپنے آپ کو خدا کہے۔ لوگ تیار ہیں ماننے کے لیے۔ امریکہ میں ایک پارٹی ہے، وہ شیطان کے ماننے والے ہیں کہ شیطان بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مقابلے میں ہے، ڈرتا ہی نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں کتے اور کتے کی وہ نجس جگہ، اس کے پوجا کرنے والا رسم بھی۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ درندوں سے بدتر ہیں، لیکن کاش کی عقل و فہم اور سمجھ ہو۔ دنیا بہت ہی افسوس کی جگہ ہے۔ ایک روایت مولوی بیان کرتے ہیں، میں نے سندن تو نہیں دیکھی لیکن بیان کرتے رہتے ہیں، الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا بربادی کی جگہ ہے، ہر چیز برباد ہوتی ہے۔ آپ کچھ پیسوں کو رکھ لیں، آپ دیکھیں اس جگہ خطرے میں، آپ کا گھر خطرے میں، خود آپ کی صحت خطرے میں، کس کا کیا کرنا ہے؟ آپ اس کا کھانا پکوائیں عمدہ قسم کا، 2-3 وقت گزرنے کے بعد اس کی بدبو پھیل جائے گی۔ آپ شاندار قسم کا کپڑا سلوائے، 1.5 کے بعد دوبارہ پہننے کو جی نہیں چاہے گا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہے کہ آپ کیا تھے اور کیا چیز بن گئے۔ اوشو حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ یہ ہاتھوں میں درد، یہ کمر میں درد، یہ ہاضمے میں تکلیف، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ الارم ہے۔ گاڑی جب روانہ ہوتی ہے تو اول آہستہ آہستہ مڑتی ہے، اچانک روڈ پہ تیز ہو جاتی ہے، مگر عقل چاہیے، تہذیب چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، سفید داڑھی، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ایسا ہوگا، یہ مکان ایسا ہوگا، یہ جائیداد۔ خدا کی شان ہے، یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کا ہیرس بہت ہوتا ہے، زندگی کے جھٹکے تو کھا چکے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس کو ایسا دکھایا کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے سفید بال۔ آپ نے کہا نہیں، دیکھ لے۔ دیکھا تو نیچے سے حضرت کے کچھ بال۔ آپ نے فرمایا جب سے یہ سفید بال دیکھے رات کو نیند پوری نہیں آتی، کہ بس جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے بعد کوئی اور سکڑا کا ہوگا کیا کہ یہ جوان پھر صبح اٹھ جائے گا تو کوٹ پتلون میں اٹا کٹا ہوگا، وہ 14 سال کا ہو جائے گا۔ گیلانی پیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بوڑھوں کو شیطان زیادہ اغوا کرتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے، کس نے دیکھی ہے، بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ بہت ہو جائے گا، انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ذریعے بھی دھوکے کھا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی جگہ ہے، آپ کا سفر قطعی ہے الحمدللہ۔ اور جب ایسا نہ ہو اور اسے اپنی زندگی، اپنے سفید بال، اپنے سفر آخرت کا احساس ہو، وہ بھی سن لو۔ تو صحیح مسلم میں ہے، ایسے سفید بالوں والے سے اللہ کو بھی حیا دی۔ ان اللہ لا یستحی من شیبۃ المسلم، مسلمان کے سفید بالوں سے اللہ حیا فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے حیا فرما؟ اس کی دیر سویر ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں کمزوری، اس کی نمازوں میں وہ پہلی جیسی چستی اور توانائی تو نہیں رہی نا، بڑھاپا آ گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔
آپ کہیں کھڑے اچانک دیکھے ایک بوڑھا آدمی، آپ نے ہاں بابا یہ آپ کو حیا آئی؟ آپ چل رہے ہیں، ایک بوڑھا بھی چل رہا ہے، آپ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر کے آگے بڑھا رہے کہ حضرت آپ آگے چلے، آپ کو بہت اجلت ہے تو آپ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ میں آگے ہو سکتا ہوں۔ یہ آداب تھے، یہ مسلمانوں کو ارث میں ملے تھے، انگریز اٹھا کے واپس لے گئے، چھین لیا۔ اب میں نماز پڑھانے کبھی آتا ہوں تو بعض جو اچھے نمازی ہوتے ہیں، بہترین نوجوان، مجھ سلام کر کے اور پھر آگے ایسا لگتا ہے جیسے امامت آج اس نے کرنی، ادب کے دن پیدا نہیں ہوا ہے، اس کو دسترخوان پر ادب کا سبق پڑھایا نہیں گیا تھا، یہ اتفاقیہ مسلمان ہے اور مسجد میں گھس آیا ہے، ورنہ اپنے امام سے بھی کوئی آگے بڑھتا ہے آدمی 2 قدم رک جاتا ہے، یہ نماز تو آپ نے پڑھانی ہے، آپ سے زیادہ جلدی کس کو ہے، اور اس نے جلدی کر کے کیا کرنا ہے۔ راستوں میں آداب مروی ہے بزرگوں کے، نیک لوگوں کے، ہر یہاں تک کہ ایک روایت میں آپ نے ایک سفید داڑھی والے یہودی کو خدمت کی پیشکش کی، کیا آپ کو تکلیف معلوم ہو رہی ہے میں کچھ پیش ہو جاؤں؟ وہ یہودی کچھ دیر دیکھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا انبیاء ایسے ہوتے تھے، انبیاء پیکر آداب و اخلاق ہوتے تھے۔ اسلام میں سفید بالوں کا، بزرگی کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب عمر 60 سال ہو جائے، اذا بلغ 60، تو 3 اعلان ہو جاتے ہیں۔ ایک اعلان یہ کہ یہ میرا مہمان ہے، یہاں آنے والا ہے، تیاری کر اللہ تعالیٰ فرما۔ دوسرا یہ کہ دنیا والوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ میری امانت ہے، اس کے ساتھ دیانت کرو۔ اور تیسرا اس کے بال بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ اتنے معزز اور محترم کو ابھی تک ستاتے ہو، کیونکہ وہ اس کی عقل سمٹ جاتی ہے اور اس کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، مزاج میں قوت نہیں رہتی، ذرا سی بات پہ خفا ہوتا ہے، یہ تقاضا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدایا میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میری بڑی غلطیاں معاف کی۔ سخت امتحان ہوتا ہے۔ وہی جن کے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو تہجد، اشراق و چاش کی ضرورت نہیں ہے، فرض نماز پڑھے، ضروری سنتیں اور بس ان کی آؤ بگت کرے اور آگے پیچھے ان کے ناچے اور خدمات بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے۔ ایک جج، بڑے کورٹ کا جج، میں نے کہا ملتے نہیں ہو، کہ والدہ بہت بیمار ہے، 9 سال سے کسی پروگرام میں شرکت نہیں کی، ڈیوٹی سے آتے ہی فوراً میں نے کہا گھر والی؟ کہا میری گھر والی کا کیا کام ہے؟ میری ماں ہے، میں جب تک موجود نہ ہوں میری تسلی نہیں ہے، میں خود اس کمرے میں موجود رہوں کہ میری بوڑھی ماں ہے، کسی وقت بھی وہ میرا نام لے میں موجود نہ ہوں، میں نے عدالت کو کیا کرنا؟ میں تو اصل عدالت میں فیل ہو جاؤں۔ خدا کی قسم مجھے ماں باپ کی خدمت پر رشک آیا کہ واقعی کسی ایمان والے کو اللہ نے زندگی دی ہو اور اس کے بوڑھے ناتوان ماں باپ ہو اور بیٹا چوکس ایسا اس کے سامنے رہے۔ 7 آسمان کے دروازے کھلیں گے اور 7 جنتیں اس کو پکارے گی کہ ہم سب منتظر ہیں۔ آپ نے اللہ کے دین کے سرحدوں اور آداب کی زبردست محافظت کی ہے۔ لیکن بوڑھوں سے، بزرگوں سے، سفید داڑھی والوں سے بھی درخواست ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لیں، ٹیلی ویژن اور VCR نہ دیکھیں، چینلوں سے پرہیز کریں،
عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ موقع تو ملتا ہے کہ ٹیلی ویژنوں کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہے، یہ موقع بھی ملتا ہے کہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرے یا کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرے جو روح ایمان کی غذا ہے اور جس سے مسلمان کو بہت بڑی عزت اور افتخار ملتا ہے۔ ماں باپ کا احترام اور ادب یہ اولاد پر ہے، بہو کے ذمہ نہیں ہے۔ بہو خاون کے احترام میں ان کے ماں باپ کی عزت کرے گی۔ اصلاً ساس اور سسر کا یہ حق بھی نہیں ہے کہ بہو کو کہے کہ ایک پیالی میں ڈلی ہوئی چائے مجھے دے دو، اس کی اجازت بھی نہیں۔ وہ پرائی ہے، اس کا تمام تر تعلق بیٹے کی زندگی سے ہے، اس کا نکاح ایک سے ہوا ہے، سارے خاندان سے نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ اخلاقیات اور معاشرتی باب ہے کہ خاون کے اعزاز میں اور خاون کے سکون کے لیے ان کے ماں باپ، عزیز و اقارب، اقربا، ان کا لحاظ، آؤ بھگت، عزت، احترام، یہ ایک علیحدہ باب ہے اخلاقیات۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ بعض جگہ خاون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی جو ماں ہوتی ہے ساس صاحبہ، وہ اصل لیفٹیننٹ جنرل سمجھی جاتی ہے، بلا وجہ، بغیر کسی دلیل اور عقل کے۔ اور وہیں وہ پرائی لڑکی جو آئی ہے اس کی زندگی کو اجیرن رکھتی ہے، اور یہ شادولہ اس کے آگے ایسے ہلتا ہے اور کہتے جی کیا کروں، میری ماں ہے۔ تیری ماں کا تجھ پر حکومت ہے، اس پر کچھ نہیں۔ تو ماں کو یہ کہے کہ مجھے اپنے احکامات سنائے، یہ پرائی لڑکی آئی، اس کو آپ براہ راست احکام نہیں دے سکتی۔ ہاں، بیوی کو کہے کہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے عزیز و اقارب ہے، انہی کے ساتھ میں رہا سہا ہوں، میرے خاطر ان کے ساتھ گزارا کرے۔ وہ سر آنکھوں پہ کرے گی۔ ہمارے یہاں مشرقی لڑکیاں اپنے گھر کیا پورے محلوں کو چلاتی ہے اور آباد رکھتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ بھائی آپ کے ہاں جب تکلیف آتی ہے اور پڑوسنیں سب جمع ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر آپ کا یہ قانونی حق تو نہیں، اخلاق اور معاشرتی باب ہے کہ جسم کا ایک عضو جب دکھتا ہے تو سارے اعضاء بے قرار ہو جاتے ہیں، رات بھر آدمی بیٹھتے ہیں کیونکہ دانت میں تکلیف ہے، وہ دانت تو منہ میں ہے، یہ اور جسم کو نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ اخلاقیات کے باب میں یہ معاشرتی کیفیتیں ہیں۔ اسلام نے یہ بھی سمجھایا ہے اور لوگوں کو منوایا ہے۔ معاذ اللہ میں گھروں میں بیویوں کے عنوان سے کوئی نئے نظام نہیں عرض کرتا، شرعی پکا نظام صحیح طرح سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ایک خاوند کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ میرے ماں باپ کا حق مجھ پر ہے، میری بیوی پر نہیں، اور ایک بیوی بھی یاد رکھے کہ میرے حقوق میرے خاوند پر ہے، میرے ماں باپ کے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھے۔ ساس اور سسر اس طرف، ان کے حقوق بھی دولہے کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ معاشرتی نظام، اخلاقی نظام کہ وہ خاتون ان کے ماں باپ کا خیال رکھے اور وہ ان کے ماں باپ کی عزت و احترام میں کوتاہی نہ کرے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی بن گئی، ایسا ہو جاتا ہے گھروں میں کہ بہو اور ساس کا جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے سے خفا ہو گئے، ہو جاتی ہے، تو پھر کیا یہ لڑکا اور لڑکی والے ساس اور سسر کو سلام نہ کرے یا ان کے ہاں آنا جانا نہ؟ نہیں، اچھے اخلاق کا جواب اچھائی سے دیں گے اور برے اخلاق کا جواب برائی سے نہیں دیں گے۔ یہ بھی اسلامی مسئلہ ہے۔
یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں بھی ایک دوسرے سے انتقام لے لیے جائے. اللہ اکبر. آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض سسرالوں کا تذکرہ کرتے تھے تو فرماتے تھے انہوں نے میرے ساتھ بڑے احسانات کیے. احسان کا باب محفوظ رہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک دوسرے کا احسان کرنا نظر انداز نہ کرنا. احسان بہت بڑی نعمت ہے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. احسان کے بدلے میں تجھے بھی احسان ملے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور عدل سے بڑھ کر احسانات کرو. وَأَحْسِنُوا. ہمیشہ احسان کے کیف اور فضا قائم کرو. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے. اللہ. یہاں تک دیکھا گیا کہ میاں بیوی میں کسی درجے میں بدمزگی ہو گئی، ہو جاتی. اب دیکھو احسان کا باب موجود ہے تو لڑکی والوں نے دولہے کی تعریفیں کی اور لڑکی کو مورد الزام ٹھہرایا، اور لڑکے والوں نے لڑکے کی برائی کی اور لڑکی کی تعریف کی. جھگڑا ختم ہو جائے. اور یہ قرآن کا حکم ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. لڑکی والے جب لڑکے والے کو الزام دیں گے تو جھگڑا تیز ہو جائے گا، اور لڑکے والے جب لڑکی کی برائی کریں گے تو صلح کبھی نہیں ہوگی. وہ کہے ہمارا لڑکا کمزور ہے، اس نے زیادتی کی، اور وہ کہے نہیں ہماری خاتون میں زیادتی ہے، اس نے انحراف کیا، اس نے کمی کوتاہی کی، اسے سمجھانا ضروری ہے. جھگڑا ختم ہو. هو الذی خلق من الماء بشرا. اللہ تعالیٰ نے پانی سے تو انسان پیدا کیا ہے. یا خدایا، پانی سے پیدا ہوا ہے. پانی گرم بھی ہوتا ہے، سرد بھی ہوتا ہے. پانی بہت اچھا بھی ہوتا ہے، وہ گزارے کا قابل بھی ہوتا ہے. پانی پانی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. حیات کا تعلق پانی سے. ایسا بہت سارا پانی ہے، پینے کا نہیں ہے لیکن وضو ہو رہا. ایسا بہت سارا پانی ہے پودوں میں چل سکتا ہے، انسان نہیں پی سکتے. کسی درجے میں حیات ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. تو بشر میں فرق ہے. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بعض بشر ایسے ہیں کہ ملائک ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے کامل بشر بھی آسمان و زمین میں ہوئے. اور بعض بشر ایسے ہیں کہ ان سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. والذی خلق من الماء بشرا. پانی سے پیدا کیا ہے اس بشر کو، اس انسان کو. پانی کی بنیاد تو فائدہ رسانی ہے. تو اصل انسانیت اور اصل بشریت دوسروں کا بھلا کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، احسان مند بنانا، حقوق اور احسانات کی ادائیگی کرنا، یہ اصل زیب اور زینت ہے اور ضرورت ہے انسانیت کی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. وہی اللہ نے پانی سے بشر پیدا کیا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ.
اور وہ پانی بھی ایک نہیں ہے نہ دو ہے، مرد کا پانی ہے اور عورت کا پانی، دو پانی۔ اگر مرد کی کیفیت غالب رہی تو جلال و ہیبت بڑھ جائے گی، اور اگر عورت کی کیفیت غالب رہی تو نرمی، کمزوری، لجاجت، پستی یہ غالب ہو جائے گی۔ بعض لڑکے ہیں لیکن کیفیت دوسری ہے، بعض لڑکیاں ہیں اور کیفیت مردانہ وار ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، آزمائش ہے۔ فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر بعض شکر گزار ہے اور بعض ناشکر ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، جو ناشکرے ہیں اور خدا کے بھی ناشکر ہو جائے، کفر تک کرنے لگے، تو ان کے لیے ہم نے زنجیریں آتشی اور جہنم تیار کی ہے۔ اور وہ جو ابرار ہے اور نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے چشموں میں سے، کافور میں سے پلائے گا، اور ایسے چشمے ہوں گے یفجرونہا تفجیرا، ان کے حکم سے وہ چلیں گے اور جاری ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پانی ضرورت کو بھی کہتے ہیں، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تھکاوٹ پیش آتی ہے، مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں، جوانی ختم ہوتی ہے، بڑھاپا، انحراف اور انہدام اور فنا کو پہنچ جاتا ہے۔ پانی سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، یہ عمارت میں پانی لگائے 100 سال 150 سال بعد ختم، خود بخود جھڑنا چھٹنا شروع ہو جائے۔ درختوں کو دیکھو، گل لالا، گل یاسمین کی کھیتی اور باغات کو دیکھو کیسے چھٹ جاتے ہیں اور پتجھڑ میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر اور عمر جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس میں پانی بھی جنت کا استعمال ہوا۔ فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وہ بشر ہے، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا کیا کہنا ہے؟ گرب صورت آدمی انسان بدے، احمد و بو جہل ہم یکساں بدے، صرف ظاہر نہیں، صفات اور باطنی کیفیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور مرسلین میں بھی منفرد مقام کے ہیں۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عائشہ اور حفصہ، خدیجہ، ام حبیبہ، جویریہ اور اسماء اور جتنی بیویاں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان جیسی عورت قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغمبر کی نسبت سے، تو جو پیغمبر خود انسان اور بشر ہیں، وہ کس شان اور کس مقام کے انسان اور بشر ہوں گے؟ قل انما انا
بشر مثلکم، آپ فرماؤ بے شک میں بشر تمہارے جیسے ہوں، میرے بھی ماں باپ ہے جن سے میں پیدا ہوں، میرا بھی نسب ہے اور نسل ہے، میں ہاشمی ہوں، عدنانی ہوں، قرشی ہوں، اسماعیلی اور ابراہیمی ہوں، میری بھی اولاد ہوئی ہے 17 سے لے کے 37 تک شادیاں ہیں، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، سر کے اندر خود کے کڑے گھس گئے اور خون چہرے پر بہہ رہا تھا، اور آپ نے فرمایا ایسی قوم کیسے کامیاب ہوگی جو پیغمبر کے ساتھ ایسا سخت سلوک کرے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرماؤ بے شک میں بشر تمہارے جیسے ہوں، سارے جہان کی بریلیت شرک اور بدعت کی جڑیں کٹ رہی ہے، جب تک قرآن دنیا میں موجود ہوگا اور یہ آیت قرآن میں پڑھائی جائے گی، رضا خانیوں کو کینسر لائق ہوگا۔ مختصر نماز اور خطبے کی وجہ یہی ہے کہ باہر بارش ہے اور لوگ پریشانی میں ہیں، لیکن انشاءاللہ پانی میں بھیگ رہے ہیں، اپنی عبادات پوری کر رہے ہیں، ان کو اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب و اجر العمرت علی قدر النسب، کہ جتنی تکلیف پیش آتی ہے اتنا ہی مقام بلند ہوتا ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ خدایا بارش رحمت والی بنا، زحمت والی نہ بنا، اللہ عباد و بلاد کی مشکلات حل فرما، دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں رفع دفع فرما، کونین کی سعادت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے لکھا ہے کہ عورت بغیر سر ڈھکے سجدہ تلاوت کر سکتی ہے۔ کیا اس طرح سجدہ تلاوت غلط لکھا ہے؟ سر جب عورت کا ڈھکا ہوا نہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، سجدہ کیسے کرے گی؟ ہاں، سجدہ تلاوت میں حنابلہ کا موقف کمزور ہے۔ ایک نماز کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تو نگاہ بجائے سجدے کی جگہ کے خانہ کعبہ کی طرف کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ روزہ کشائی بطور شکر کے جائز ہے۔ ایک بچے نے روزہ رکھا اور عزیز و اقارب سب اس کے اعزاز میں، اس کو باقاعدہ رسم و جشن بنانا درست نہیں۔ افطار پارٹی یہ بھی وہی ہے، اگر بزرگوں کو نیک لوگوں کو جمع کیا ہے دعائے خیر کے لیے تو کوئی حرج نہیں، اور جیسے سیاسی لوگ روزہ نہیں رکھتے اور افطار پارٹی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ سوئیاں پکانے کا التزام بدعت ہے۔ نماز عید کے بعد مصافحہ اور سابقہ اور معانقہ درست ہے، عید کی خوشیاں ہیں، عید مبارک کہنا ثابت ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا ومنک۔ علامہ ابن عابدین شامی میں اور ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں یہی مطلب ہے عید مبارک کا۔ پوچھنا ہے کہ اگر کسی میت سے خواب میں ملنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ میت سے ملنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بھی مر جائیں، پھر وہاں دونوں ملیں گے، اور یہ طریقہ تو ہونے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وتر چھوڑ دیں اور 4 رکعت نفل پڑھ لے، پہلی میں واللیل، دوسری میں والضحیٰ، تیسری میں الم نشرح، چوتھی میں والتین۔
4 رکعت 2 کر کے نہیں، 4 اکٹھی، اور اس کے بعد دیر تک دعائیں مانگے اور مردے کو یہ نماز کا ثواب بخشے۔ حق تعالیٰ سے کہے کہ اللہ اس مردے سے میری ملاقات کرا دے۔ کوشش کرے کہ اس کے بعد بات چیت کھانا پینا نہ ہو، اور اسی بستر پر اسی جگہ آرام کر لے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ 7 دن کے اندر اندر پکا معمول ہے، وہ مردہ جس حال میں بھی وہ نظر آ جاتا ہے۔ ابن نظیر کی کتاب ایران افکار و عزائم کیسی کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ طواف کے دوران مخصوص دعائیں پڑھنا امام محمد نے منع فرمایا ہے۔ عام علماء فرماتے ہیں کہ اپنی بات چیت سے اور اپنی دعاؤں سے یہ مسنون دعائیں افضل ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی احکام حج میں اس کی اجازت دی ہے۔ تاہم اپنی دعائیں اپنی زبان میں آنسو کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، درد دل سوز جگر کے ساتھ، یقیناً ان دعاؤں سے افضل ہے جن کے معانی اور مطالب ان کو نامعلوم ہو۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، درمیان میں کیا پڑھ، جو کلمات بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے۔ خواتین سر کے بالوں کو جلدی بڑھانے کے لیے ان کے کنارے معمولی سے کینچی سے کاٹ سکتی ہے۔ خواتین کے بال مقصود ہے، اس کے بڑھانے کی تدابیر جائز۔ بدعتی کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے ان کے سس پگڑی رہتی، یہ تحقیق ہو چکی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام رنگ کمزور اور غلط ہے سوائے پیلے رنگ کے۔ زرد پیلا رنگ وہ بدر میں اور غزوات میں رہا ہے۔ کالی پگڑیاں اور ہری پگڑیاں اور سرخ پگڑیاں روایتیں جھوٹی اور کمزور ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی اور حدیث پیش کرتے لا طلاق فی اغلاق۔ اول تو روایت ٹھیک نہیں ہے، ثانیاً طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ طلاق المکرہ یقع، اگر جہاد فرض عین ہے تو جو شخص زمانے میں مر جائے تو کیا تارک جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ باغ فدق کے مسئلے سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خمس ملتا تھا فدق وغیرہ کی زمینوں کا، اور اصلاً یہ زمینیں فے ہے، فے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بغیر جنگ و جدال کے عطا کیے ہیں، وہ پھر آپ اپنے عزیز و اقارب کو اور بیویوں کو، بیٹی و داماد کو سال بھر کا نفقہ دیتے تھے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے نفقہ میں، مال اللہ میں، بیت المال میں ڈال لیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہمارا ہے، حضرت کا ذاتی ہے، انہوں نے مطالبہ کیا۔ بخاری شریف میں ابو بکر صدیق نے سمجھایا تو پھر مرتے دم تک دوبارہ مطالبہ نہیں فرمایا۔ غلاموں اور باندیوں کا نظام کب اور کیسے ختم ہوا؟ اسلام کی مہربانیوں میں سے کہ اسلام انسان کو غلام نہیں بننے دیتا۔ حرم مکہ و مدینہ کی نماز کا ثواب مردوں کے لیے 1,50,000 سب کے لیے۔ تقریر کے شروع میں ایک شعر اور بعد میں مر جانے والوں کا تقابل پیش کیا، لیکن بعد میں مر جانے والا شخص خدا کے راستے میں موت سے ڈرتا ہوا جہاد کی بات تک نہ کرے، اس صورت میں شہید کو شہید لکھ رہا ہے، اور بعد میں مرنے والے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ جہاد کی نیت اور جہاد کا عزم ہر مومن پر فرض ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت میری آنکھ کھلی اور میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، پوچھنا یہ کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی جو نماز پڑھی درست اور صحیح ہے۔ یہ جو عوام کی عادت ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، جب اچھی طرح قضا ہو جائے پھر پڑھ لے، یہ گناہ اور ناجائز بات ہے۔ جیسے آنکھ کھلے فوراً پڑھ لے۔ ڈاکٹر عثمانی، فرحت ہاشمی اور ڈاکٹر نائک گمراہان اور بے دین اور اسلام کے دشمن ہیں، ان کے بیانات سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح کے دوران جو مخلوط صفحے بنتی ہے وہ مجبوری ہے۔ شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ دوسرا نکاح کر لے، منعقد ہی نہیں ہوگا، زنا ہے، جبکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے۔ یقیناً جب تک کہ وہ فارغ نہ کرے، عدت نہ گزرے، یہ نکاح درست نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہے، معراج ایک ہی مرتبہ ہے، سن 11 میں، ہجرت سے 2 سال پہلے، 11 نبوی میں۔ ایک رکعت میں سورہ والتین پڑھی، لیکن آخری آیت میں غلطی سے سورہ والعصر کی آخری آیت پڑھی، کوئی حرج نہیں، نماز درست۔
زیارت میں ایک بزرگ دوست خدا کی قبر پر چادر بچھانا جائز یا ناجائز؟ حرام، ناجائز، بدعت۔ گھر سے وضو کر کے نکلے، پاؤں مسجد میں جا کر دھوئے تو اس سے وضو ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا۔ میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، تو وضو گھر پہ کرتا ہے اور پیر یہاں کے دھوتے ہیں، تو تیرا حافظہ کیسا رہے گا؟ تو پاگل ہونے والا ہے، اپنے لیے چریا خانہ تلاش کر رہے ہیں، ان قریب تو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا۔ نیاز کے کھانے کی دعوت دے اور کہے کہ اللہ کے نام پر ہے، بس آپ تو کھا سکتے ہیں جب اللہ کے نام کا کہہ دیا۔ مفتی صاحب، میرے والدین خالہ اور بہن کی صحت یابی کے لیے اللہ دعا تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے۔ ماہ رجب میں صدقہ خیرات کی فضیلت اور ماہ شعبان کی فضیلت کے متعلق سب مہینے برابر ہیں سوائے رمضان شریف کے، کہ ان میں ثواب نفل کا فرضوں کے برابر اور فرض 70 گنا بڑھتا ہے۔ معراج النبی میں کیا نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا ہے؟ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ جس نے 3 باتوں میں سے ایک کہی اس جیسے جھوٹا نہیں، پکا پکا جھوٹا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے، اور جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں سے کچھ چھپایا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اور جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے ہیں وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ایک غیر مقلد نے مجھے علامہ ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس پڑھنے کا کہا، کس موضوع پر ہے؟ وہ انہی جیسے ابلیسوں کے حالات جاننے کے لیے، وہ غیر مقلدوں جیسے ابلیسوں کے حالات اس میں لکھے ہوئے۔ ابن حجر اور سیوطی کون تھے؟ دونوں بڑے بڑے علماء ہیں، شافعی مسلک کے بڑے بزرگ ہیں۔ کیا حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے لیے فتنہ کہا ہے؟ جی، ہن حبال الشیاطین، یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ جس مسجد میں پابندی کے ساتھ 5 وقت جماعت ہوتی ہے ایسی مسجد جماعت ثانیہ کا کیا حکم ہے؟ کبھی کبھی جگہ بدل کر خیر ہے، معمول نہ بنے۔ ووٹ اور الیکشن قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کرے۔ ابھی پتہ نہیں کہ ووٹ دو گے یا نہیں، الیکشن بھی دور ہے، مرنے سے پہلے نہ مرو۔ اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ووٹ کی شرعی حیثیت، اردو میں ہے، وہ پڑھ لو، روٹی حلال کرو ذرا۔ جہر کے لیے چہرے کے لیے وضو میں ایک ہاتھ سے پانی لے لیا یا دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا سنت طریقہ ہے۔ 15 شعبان کی شرعی حیثیت ثبوت کس کتاب میں ہے یا نہیں؟ ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بارش کے موسم میں چھینٹے پڑتے ہیں، یہ سب معاف ہے جب تک نجاست کا یقین نہ ہو۔ کیا عورت ریڈیو پر درس قرآن دے سکتی ہے؟ حرام، ناجائز۔ ہمارے گھر میں ہمارا بڑا بیٹا بہت سرکشی کر رہا ہے، آپ اللہ کے تابعدار ہو جائے، بچے بوتی ہو جائے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے آمین، اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا ان کو صحت شفا دے، جن کی اموات ہے ان کی بخشش فرما، جن کے امتحانات ہے کامیابی عطا فرما، جو حفظ اور اتقان کی کمزوری میں ہے ان کا حافظہ اور علم مضبوط فرما، جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرما، مسلمانوں کے گھروں میں، کاروبار میں، معاملات میں ان کی مدد و نصرت فرما، دونوں جہانوں کے سرخروئی عطا فرما، مذلت اور مفاسد فتنوں سے، ظاہری و باطنی تکالیف و امراض و اسقام سے اللہ سے کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی